اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے نا، سیدنا عمر فاروق طواف کر رہے ہیں، ایک چکر، دو چکر، تین چکر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک نابینا بندہ ہے جو غلاف کعبہ سے تو لپٹا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کیا؟ مالک مجھے آنکھیں عطا کر دے، مالک مجھے آنکھیں عطا کر دے، مالک مجھے آنکھیں، یہی کہی جا رہا ہے۔ عمر فاروق نے ایک دفعہ دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا کہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ عمر فاروق اس کے پاس ہے، کہنے لگے اب میں چکر لگا کے آ رہا ہوں، اگلے چکر پہ میں واپس تیرے پاس آ رہا ہوں اور میں برابر تجھے دیکھ رہا ہوں، ایک چکر، دو چکر، تین چکر، تو دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چکر پہ میں آ رہا ہوں، اگر تیری دعا قبول نہ ہوئی تو تلوار میری ہوگی اور سر تیرا ہوگا۔ اسے پتہ تو تھا عمر ہے، جلالی ہے، عمر فاروق جلالی صحابی تھے، امیر المومنین، کہنے لگے پریشان ہو گئے۔ عمر فاروق یہ کہہ کرنا اپنے طواف کے لیے چلے گئے۔ اب جب اس کو پتہ چلا کہ اگلے چکر پر کیا ہو جائے گی، میرے گردن اتر جائے گی، اگر میری دعا قبول نہ ہوئی، مجھے آنکھیں نہ ملی، تو اب دل سے نا درد کے ساتھ دعا نکلی، درد کے ساتھ اور آنسو کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، نکل گئے آنسو۔ اسے پتہ عمر آ رہا اگلے چکر پر۔ اب کہنے لگا مالک میں رو رو کر تیری بارگاہ سے دعا کرتا ہوں اور تو قبول کرنے والا ہے۔ عاجزی کے ساتھ رو رو کر تڑپ کر دعا کی۔ ابھی عمر کا چکر پورا نہیں ہوا، اللہ نے پہلے آنکھیں عطا کر دی اس بندے کو۔ چکر پورا نہیں ہوا، عمر پہنچا نہیں، سیدنا عمر فاروق ابھی اس تک آئے نہیں ہے، بس دعا کی، تڑپ کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ نے کیا کر لیا؟ عمر فاروق کے چکر پورا ہونے سے پہلے اس نبینا کو بینا کر دیا، آنکھیں عطا کر دی۔ عمر فاروق سے کسی نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایسا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا یہ کہ جب یہ دعا کر رہا تھا نا تو اس کی دعا میں درد بھی نہیں تھا، آنسو بھی نہیں تھے، درد بھی نہیں تھا، آنسو بھی نہیں تھے۔ میرا اس کو یہ کہنا کہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا اگلے چکر کے اوپر، صرف اس لیے تھا کہ اس کے دل میں درد بھی آ جائے، کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جائے۔ کیوں؟ کہ جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا اللہ دعا کو قبول کر لے گا اس کی۔ تو آنکھ سے آنسو ٹپکا، ایک آنسو گرا، ادھر درد کے ساتھ دعا کی، اللہ نے اس نابینا کو بھی، تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ شرط یہ عاجزی کے ساتھ کی جائے، انکساری کے ساتھ کی جائے، طلب کے ساتھ کی جائے، پرنم آنکھوں سے کی جائے، آنسو بہا کر کی جائے، یقین سے کی جائے اور حضور کا وسیلہ دے کر کی جائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے دعا کی جائے۔ پھر جب تو دعا مانگے گا ہاتھ چہرے پر نہیں پہنچیں گے، اللہ انشاءاللہ پہلے قبول کر لے گا اس دعا کو۔ تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز کے ساتھ تڑپ کر اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو۔ پھر اللہ کے علاوہ ہے کون جو بندے کو دیتا ہے؟ اس در کے علاوہ کوئی در تو دکھاؤ جو بندے کی آس پوری ہوتی ہو، امیدیں پوری ہوتی ہوں۔ کئی دعائیں جب بندہ کرتا ہے اس تمنا کے ساتھ کہ در یہی ہے جہاں سے ہماری قبولیت ہونی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و خدا